نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارية ما القارية وما أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ القاریہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی مکی سورہ ہے، اور یہ سورہ اس اعتبار سے انتہائی اہم سورہ ہے کہ آخرت کے اندر اللہ رب العزت کا جو قانون ہے کامیابی اور ناکامی کا، وہ اس میں بڑی دو ٹوک الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اور بھی بہت سی صورتوں میں وہ قانون بیان ہوا ہے، لیکن اس میں جس دو ٹوک انداز میں بیان ہوا ہے اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی کہ آخرت میں کامیابی کا قانون ہے کیا اور ناکامی کا قانون ہے کیا۔ القاریہ کھڑکھڑانے والی، کھٹکھٹانے والی، یہ ایک وہ آواز جو ہوتی ہے اگر کبھی آپ سوئے ہوئے ہیں رات کو اور کوئی آپ کے دروازے پر بہت زور سے دستک دے یکدم سے، تو انسان ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھتا ہے۔ یعنی بالکل انسان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ رات کے اس پہر ایسی آواز آ سکتی ہے۔ تو کوئی آپ کے دروازے کو زور سے ہلا دے، زور سے کھٹکھٹائے، تو جس طرح انسان ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا ہے، تو بالکل وہی کیفیت ہے القاریہ کی۔ تو آخرت کی، قیامت کی جو ہڑبڑاہٹ ہے، قیامت کی جو کھڑکھڑاہٹ ہے، قیامت کا جو شور ہے، قیامت کے وہ پریشان کر دینے والا جو منظر ہے، اس کی یہ تصویر کشی ہے کہ وہ القاریہ ہوگی، کھٹکھٹائے گی، کھڑکھڑا دے گی۔ انسان جو ہے ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھے گا اپنی قبروں میں سے بھی کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیسی کھٹکھڑاہٹ ہے۔ ملکاریہ، پھر اللہ نے خود ہی فرمایا کہ معلوم بھی ہے کہ یہ کیا ہے القاریہ۔ انسانوں کو مزید توجہ دلائی ہے کہ ذرا متوجہ ہو جاؤ، سنو غور سے۔ وما ادراک ما القاریہ، اور تم کیا جانو کیا ہے قاریہ، یعنی تمہیں اس کی حقیقت کا اندازہ نہیں ہو سکتا، یہ تمہیں تب ہی پتہ چلے گا جب یہ ساری صورتحال سامنے آ جائے گی، کیونکہ دنیا میں اس کی مثال کوئی موجود نہیں۔ ابھی آخرت کی جتنی چیزیں ہیں اس کی دنیا میں کوئی مثال موجود نہیں ہے، اس لیے انسان کی فہم سے بالا تر ہے۔ اسی لیے اس پر یعنی ایمان رکھنا، یقین رکھنا ضروری ہو جاتا ہے کہ چونکہ وہ مثال موجود ہو تو پھر تو انسان کو سمجھنا آسان ہوتا ہے، لیکن چونکہ دنیا میں یہ مثال موجود نہیں ہے، اسی لیے یہ آخرت کی، جنت کی، دوزخ کی، اللہ رب العزت کے بارے میں جتنی یہ آیات ہیں ان کو آیات متشابہات کہا جاتا ہے۔ آیات متشابہات وہ ہیں کہ جن کی حقیقت ہم اس دنیا میں نہیں جان سکتے، کیونکہ اس کی کوئی مثال، کوئی نمونہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہوتا۔ وہ جب ہمارے سامنے آئیں گی پھر سامنے پتہ چلے گا۔ یہ القاریہ کیا ہے؟ پھر اللہ نے وضاحت فرمائی کہ یوم، جس دن یکون الناس، ہو جائیں گے انسان، کل فراش المبثوث، بالکل بکھرے ہوئے پتنگوں کی مانند۔ پتنگیں دیکھیں نا برسات کے موسم میں، برسات میں جب روشنی کے ارد گرد آ کر پتنگے آتے ہیں اور منٹوں کے اندر ہی بکھر جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، یعنی چند سیکنڈ کی، منٹوں کی ان کی لائف ہے، آتے ہیں، گھومتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ انسانوں کو اللہ رب العزت نے بکھرے ہوئے پتنگوں کی مانند قرار دیا۔ اس تشبیہ کے اندر اب تین بڑی اہم چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ جب پتنگے آتے ہیں تو یہ بڑی غول کے غول آتے ہیں، یعنی بڑی تعداد میں آتے ہیں، ایک دو نہیں آتے، ایک دو چار ہیں، کافی تعداد میں آتے ہیں بلبوں کے گرد، روشنی کے گرد، خاص طور پہ برسات کے موسم میں۔ اسی طرح انسان بھی آخرت میں ایک بڑی تعداد کے اندر ہوں گے۔ تو انسانوں کی بڑی کثرت کی تعداد کی تشبیہ ہے کہ انسان بڑی کثرت کی تعداد میں ہوں گے، اور دوسری تشبیہ ہے پتنگوں کی جو بالکل نازکی ہے، ان کی بے ثباتی ہے، ان کا یعنی کمزوری ہے، بڑی کمزور سی مخلوق ہے۔ تو انسان جو ہے اس وقت اللہ رب العزت کی قدرت اور طاقت کے سامنے ایسے ہی کمزور مخلوق ہوگی، حیثیت ہی کوئی نہیں ہوگی۔ جس طرح پتنگے بکھر کے رہ جاتے ہیں اور پر ادھر جھٹ جاتے ہیں، خود ادھر مر جاتے ہیں، تو انسان بھی اسی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے۔ جو اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتا تھا انسان، اس دن اس طرح بکھر کے رہ جائے گا۔ اور تیسرا، پتنگوں کی جو بے تابی ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، یعنی جب بلب کے گرد گھومتے ہیں تو وہ بے تابی اور بے چینی ہے، تو انسان بھی اسی طرح قیامت کے دن بے تاب ہوں گے، بے چین ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ یعنی پتنگوں کی اس تشبیہ کے اندر بہت بڑی خوبصورت تین باتیں ہیں کہ انسانوں کی کثرت،
انسانوں کی بے چینی اور بے تابی اور انسانوں کی کمزوری، یہ حیثیت ہی کوئی نہیں ہوگی۔ بالکل اسی طرح انسان قیامت کے دن بکھر کر رہ جائیں گے پتنگوں کی مانند، وَتَكُونُ الْجِبَالُ اور ہو جائیں گے پہاڑ كَالْإِهْنِ الْمَنْفُوشِ بالکل دھنی ہوئی روئی کی طرح۔ روئی دیکھی کبھی آپ نے دھنی ہوئی؟ یقیناً ہماری عمر کے لوگوں نے دیکھی ہوگی اور یہ چھوٹے بچوں نے شاید نہ دیکھی ہوگی۔ یعنی روئی سب سے کمزور روئی ہوتی ہے دھنی ہوئی، یعنی اس کو دھنتے نا رضائیوں میں ڈالنے کے لیے، تو بکھر کے رہ جاتی ہے، بالکل اس کی بڑی ہلکی ہو جاتی ہے، ہواؤں کی طرح اڑتی پھرتی ہے اور اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جبال جو ہیں، پہاڑ جو ہیں، جو بڑی مضبوط مخلوق سمجھ جاتے ہیں، خاص طور پر عرب کے قریش تو یہ سمجھتے تھے کہ اس سے مضبوط مخلوق کوئی نہیں ہے، وہ ان کو ایک مستقل مخلوق سمجھتے تھے، سمجھتے تھے کہ یہ بڑی طاقتور بڑی مخلوق ہے۔ تو اللہ نے ان کو سمجھایا کہ ان کی بھی حیثیت کوئی نہیں، اللہ کی قدرت کے مقابلے میں روئی کی بھی شاید کوئی حیثیت ہو، لیکن یہ پہاڑوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ قیامت کے دن وہ بھی اسی طرح اڑتے پھریں گے روئی کے گالوں کی طرح۔ کبھی آپ نے وہ پینجے پر مشین پر وہ منظر دیکھا ہو تو اسی طرح اڑتے پھرتے ہیں روئی کے گالے جو ہے۔ تو یہ پہاڑ بھی اسی طرح، جن کو بڑی مخلوق سمجھ جاتا ہے، تو وہ بھی اسی طرح اڑتے پھریں گے۔ اب ساری اس منظر کے اندر کون کامیاب ہوگا اور کون ناکام ہوگا، یہ سورہ کا پورا خلاصہ ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا جن کے وزن زیادہ ہوں گے۔ کس چیز کے وزن؟ ان کی نیکیوں کے، نیک اعمال کے وزن زیادہ ہوں گے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ اپنی من پسند زندگی کے اندر ہوں گے، عیش و عشرت کی زندگی کے اندر ہوں گے، اپنی جو ان کو دل کو خوش آتا ہے اس کے اندر ہوں گے۔ یہ قانون ہے کہ جن کی نیکیوں کے وزن بڑھ جائیں گے وہ عیش و عشرت کے اندر ہوں گے، اپنی من پسند چاہت کے اندر ہوں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور وہ جن کے وزن ہلکے ہو گئے، جن کی نیکیوں کے وزن ہلکے ہو گئے۔ کیا مطلب؟ گویا گناہوں کے وزن بڑھ گئے۔ دو ہی طریقے ہیں نا، یعنی گناہ کے وزن بڑھیں گے تو نیکیوں کے ہلکے ہو جائیں گے، نیکیوں کے وزن بڑھے گا تو گناہوں کا ہلکا ہو جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے وزن ہلکے ہو گئے یعنی نیکیوں کے وزن ہلکے ہو گئے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ ہوگا ہاویہ۔ جہنم کا ایک نام ہے ہاویہ، کہتے بہت گہری کھائی کو، بہت گہری کھائی کو۔ فَأُمُّ، یہاں پہ بھی اللہ نے عجیب لفظ استعمال، کہتے ہیں ماں کو، کہتے ہیں ماں کو، تو اس کی ماں ہوگی ہاویہ۔ کیا مطلب ہے؟ جس طرح ماں بچے کو نہیں چھوڑتی، اس سے پیار کرتی ہے، جب ماں کی آغوش میں بچہ آ جاتا ہے تو کوئی اسے چھڑا نہیں سکتا، تو پھر ہاویہ سے جہنمیوں کو کوئی چھڑا نہیں سکے گا۔ نہیں، بڑی گہری تمثیل ہے، بہت ہی اللہ رب العزت نے ایسا عجیب لفظ استعمال فرمایا یہاں پہ کہ پھر وہ ہاویہ اس کو چھوڑے گی نہیں۔ یعنی ماں جب بچے کو پیار کرتی، کوئی چھڑا سکتا اس کو؟ نہیں، کوئی نہیں چھڑا سکتا، کوئی لے نہیں سکتا، کوئی چھین نہیں سکتا۔ اسی طرح ہاویہ جو ہے یہ جہنمیوں کو چھوڑے گی نہیں، اس کا ٹھکانہ ہوگا، اس کی ماں ہوگی، یعنی لفظی مطلب تو ماں ہے لیکن اس کا مطلب اس کا ٹھکانہ، رہنے کی جگہ ہوگی ہاویہ، جہاں سے وہ نکل نہیں سکیں گے، یہ ممکن نہیں ہوگا۔ وما ادراک ما ہی، اور تم کیا جانتے ہو کہ یہ کیا چیز ہے، یہ جو ہاویہ ہے یہ کیا چیز ہے؟ نار حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، نار حامیہ۔ سورہ ہمزہ کے اندر بھی ہم نے پڑھا، اللہ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، تطلع علی الافئدہ۔ بالکل یہی ہے کہ نار حامیہ، یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے جس کے اندر جہنمیوں کو ڈال دیا جائے گا۔ اب یہ ہے کہ وزن جو ہے ہماری نیکیوں کے کیسے بڑھتے ہیں، ہماری نیکیوں کے وزن، تاکہ ہم بڑھانے والے بن جائیں، قیامت میں جب ہم جائیں تو ہماری نیکیوں کے وزن ہو۔ یہ عین ممکن ہے کہ گنتی کے اعتبار سے کسی کے پاس کم نیکیاں ہوں لیکن اس کا وزن زیادہ ہو، اور یہ بھی عین ممکن ہے گنتی کے اعتبار سے کسی کے پاس ڈھیروں نیکیاں ہوں لیکن اس کا وزن کم ہو۔ قیامت کا قانون یہ ہے، یعنی قانون یہ کہ اللہ نیکیوں کو گنے گا نہیں بلکہ ان کا وزن کرے گا، تولے گا، یہ تولی جائیں گی۔ ایک میزان جو ہے قیامت کے میدان میں نصب کی جائے گی جس میں نیکیاں تولی جائیں گی۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ وزن 2 دفعہ ہوگا، یعنی پہلی دفعہ وزن ہوگا جس میں اللہ کافروں اور مسلمانوں کو الگ کر دے گا، یہ پہلا وزن ہوگا، کافر الگ مسلمان الگ، اور دوسرا وزن پھر مسلمانوں کے جو نیک اور برے اعمال وہ تولے جائیں گے، کیا یہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے۔ بہرحال ایک دفعہ ہو یا 2 دفعہ، ایک میزان بہرحال قیامت کے میدان میں نصب کی جائے گی جس میں نیکیوں کا وزن ہوگا۔ اب نیکیوں کا وزن کیسے بڑھتا ہے؟ اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، یعنی ہماری نیت کے مطابق ہماری نیکی کا وزن ہوگا۔ نیکی کس نے کن حالات کے اندر کی، یہ بھی اس کے وزن کو بڑھاتی ہے یا کم کرتی ہے۔ ایک اخلاص بڑھاتا ہے
خلوص بڑھاتا ہے، اور دوسرا نیکی کوئی کن حالات کے اندر کر رہا ہے، یہ اس کے وزن کو متعین کرتی ہے۔ اگر آپ کے حالات مشکل ہیں اور مشکل حالات کے اندر بھی نیکی کر رہا ہے، یعنی ایک بندے کو نماز پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں، اتنا مصروف، لیکن پھر بھی نماز کے لیے ٹائم نکالتا ہے، اور ایک بندے کے لیے خرچ کرنے کے پاس اللہ کے راستے میں اتنے وسائل ہے نہیں، پھر بھی وہ خرچ کر رہا ہے، تو یہ اس کی نیکی اس بندے سے کہیں زیادہ اعلیٰ ہے جس کے پاس وسائل موجود ہیں۔ ایک بندہ 100 میں سے 10 روپے خرچ کر رہا ہے اور ایک 1000 میں سے 10 خرچ کر رہا ہے، اب دونوں میں فرق ہے نا زمین آسمان کا۔ ایک نے تو اپنی آمدنی کا 10واں حصہ خرچ کر دیا، جس نے 100 میں سے 10 خرچ کیے، اور جس نے 1000 میں سے کیے اس نے 100واں حصہ خرچ کیا، تو بہت بڑا فرق ہے۔ تو یہ متعین کرتا ہے ہماری نیکیوں کے وزن کو۔ پہلی بات ہمارا اخلاص، کتنے خلوص کے ساتھ کی ہے، اور دوسری بات نیکی کن حالات کے اندر کی ہے، اور تیسری بات کہ کیا نیکی سنت طریقے کے مطابق ہے یا نہیں۔ تو سنت طریقہ جو ہے وہ نیکیوں کے اعمال کے وزن کو بڑھا دیتا ہے۔ اگر ہم اپنی مرضی سے کریں گے، اپنا کوئی طریقہ، جیسے نماز ہے، نماز اگر سنت طریقے کے مطابق نہیں پڑھیں گے تو اس کا کوئی وزن نہیں۔ نماز کو ایسے پڑھنا پڑے گا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی ہے، پھر ہی اس کا وزن ہوگا۔ اگر ہم اپنے طریقے سے پڑھیں گے تو اس نماز کا کوئی وزن نہیں۔ اسی طرح باقی نیکیوں کا بھی یہی حال ہے کہ اگر وہ سنت طریقے کے مطابق ہوں گی، اس کے اندر خلوص نیت موجود ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے ہوگی، اور مشکل حالات کے اندر بھی کی ہوگی، تو انشاءاللہ اس کا وزن اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوگا جنہوں نے اچھے حالات میں کی ہوگی، یا جن کا خلوص نیت نہیں ہوگا، یا جنہوں نے سنت کے مطابق نہیں کیا ہوگا۔ تو اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ تو یہ سورہ اس اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ ہمیں بار بار اپنے آپ کو یاد دہانی کرواتے رہنا چاہیے کہ اللہ نیکیوں کو گنے گا نہیں، اللہ نیکیوں کا وزن کریں گے، اور ہمیں ہر نیکی کے وزن کو بڑھانے کی فکر کرتے رہنا چاہیے، تاکہ قیامت کے دن جو ہمارا میزان جو ہے نیکیوں کا وزن وہ کیا ہو جائے، ثقلت موازین، اس کا وزن بڑھ جائے، نیکیوں کا وزن بڑھ جائے اور دوسرا وزن کم ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔